وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کی بات کرتے ہیں۔ وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے؟ نہیں، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ بہت ہی دلسوز واقعہ۔ کعب بن مالک یہ واقعہ خود سناتے ہیں۔ میں آپ کو ابھی ایک سٹوری جو ہر روز ہم سنتے ہیں تو آج ان کی سٹوری سناؤں گی، تاکہ جب وہ آیتیں آئیں تو آپ اس سے پہلے یہ سب فیل کر چکے ہوں۔ اور صحیح بخاری میں یہ روایت 4418 میں آپ بعد میں دیکھ کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس کو اپنے لفظوں میں ایک خلاصے کے طور پہ بتانا چاہوں گی کہ کعب بن مالک اپنی سٹوری خود سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوے میں ایسا نہیں ہوا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں۔ ہاں، غزوہ بدر میں بھی میں شریک نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ اس وقت آپ نے کسی کے شریک ہونے سے نہ ہونے سے کوئی پکڑ نہیں کی تھی، اور جو نہیں ہوئے تھے کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ غزوہ بدر جو تھی وہ ایک ان پلانڈ جنگ تھی، امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی جھڑپ ہو جائے گی۔ تو جب اللہ کے نبی نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، وہ تو بس ایک قافلے کا پیچھا کرنے گئے تھے اور قافلہ نکل گیا اور اس کی جگہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کسی کو بھی اس میں نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں کہا ان کو۔ لیکن اس دفعہ کیا ہوا، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ اگر آج بھی زمین اور آسمان بول سکتے تو وہ دن جو کعب بن مالک نے گزارے اپنے باقی دو ساتھیوں کے ساتھ، تو بتاتے کہ واقعی ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ، یعنی میں آپ کو یہ ساری بات اس لیے سنا رہی ہوں کہ کبھی کبھی انسان کو پچھلی خدمات کا زوم ہونے لگتا ہے۔ لکھیے اپنے لیے، آپ پیچھے کتنا کچھ بھی کر کیوں نہ چکے ہوں، وقت پڑے پہ آپ نے کیا ریئیکٹ کیا ہے یہ ضرور کاؤنٹ ہوگا۔ بلکہ پچھلی بڑی بڑی خدمات کے نتیجے میں تو آپ سے بڑی بڑی امیدیں لگ جاتی ہیں کہ یہ ہے نا، یہ کر لیں گے کیونکہ انہوں نے تب بھی کیا تھا۔ اور اگر آپ یہ سوچ کر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب ضروری تھوڑی ہے کہ ہم ہی کریں اور سب کچھ میں ہی کروں اور ہمیشہ ہم ہی کریں، تو یاد رکھیے نیگیٹو مارکنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آج کے ماڈرن تعلیم کے سلسلے میں غلط نمبر آئے نا، یعنی آپ ایک غلط لکھ دیں تو یہ نہیں کہ اس کا نمبر نہیں ملتا، بلکہ جو ملے ہوتے نا اس میں سے کٹ جاتا ہے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کسی کو نیکی کا موقع دے، اللہ کسی سے کوئی اچھا کام کرائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس نیکی کو سنبھالنا یا اپنی اس فتح کو، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ فتح حاصل ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا مارک ہے، لیکن اس سے کئی گنا بڑی بات ہے کہ اس فتح کو سنبھال کر رکھنا۔ تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں ہم نہ نکلے تو کوئی بات نہ ہوئی، تو ہم نے اس کو ریلیکس سمجھا، کیونکہ آپ صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے وہاں دشمن سے مقابلہ ہوا۔ پھر کہتے کہ میں لیلۃ العقبہ میں بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر تھا، یعنی ابھی آپ کے مدینہ آنے سے پہلے جو میٹنگز چل رہی تھی، جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی کہ کیا واقعی تم اس نبی کو مدینہ میں بلا کر اکیلا تو نہیں چھوڑ دو گے، تم اس کا کوئی حق ادا بھی کر سکو گے نہیں۔ کہتے میں اس میں بھی موجود تھا، یعنی مراد ہے کہ پرانی باتیں بھی یاد تھی ان کو، اور کہتے کہ یہ وہی رات تھی، یہاں جملہ لکھ لیجئے گا، یہ وہی رات تھی جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا، اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے، حالانکہ بدر کے کا لوگوں کی زبانوں پہ چرچا زیادہ ہے۔ یعنی جس دن بلانے کے لیے کمٹمنٹس ہو رہی تھی اس دن میں سب سے آگے تھا، اور مجھے اس پہ اتنی خوشی ہے کہ بعد میں لوگوں کو تو بدر یاد رہی نا، جیسے آج آپ کو بھی عقبہ ثانیہ اور عقبہ اولیٰ تو اتنی نہیں یاد نا، جو ہر حج کے موقع پہ 1 سال ہوئی اور 12 لوگ آئے، اگلے سال آئے تو زیادہ آئے۔ تو یہ کہتے کہ میں اس میں موجود تھا، تو میں اس پہ ہی بہت خوش ہوں، گو کہ لوگ بدر کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اب واقعہ سناتے ہیں کہ تبوک کے سفر میں میرے ساتھ کیا ہوا اور کس طریقے سے ہوا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ
میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس اتنے اچھے حالات نہیں تھے، میرا کوئی عذر نہیں تھا، میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، میں اتنا قوی اور صاحب مال تو کبھی ہوا ہی نہیں جتنا اس وقت تھا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جاتا، بلکہ اس وقت تو میرے پاس 2 اونٹ تھے، یعنی آپ اس کو یوں کہہ دیں جیسے 2 گاڑیاں تھیں، پہلے تو کبھی ایک ہوتی تھی، اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹ بھی نہیں ہوتے، ایک بھی نہیں ہوتے، 2 اکٹھے نہیں ہوتے تھے، اور اب تو میرے پاس 2 تھے۔ اور اللہ کے نبی کی عادت کیا تھی کہ جب کبھی کسی غزوے پہ جانے کی آواز لگاتے تو زو مانی استعمال کرتے لفظ، یہ بھی ایک عمل کی بات لکھی ہے، ضروری نہیں ہوتی ہر بات کھول کے سیدھی سیدھی بتا دے، اور اگر زو مانی کہہ دی جائے تو وہ کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، وہ سچ کی ایک دوسری شکل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی دشمنوں اور مخالفین اور جو بھی ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے ان سے ایوائڈ کرتے ہوئے کبھی بھی سیدھا سیدھا نہیں بتاتے تھے کوئی بات، الا یہ کہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب بتانا لازمی ہو، لیکن کہتے ہیں جب تبوک کا وقت آیا۔ پچھلے پارے کے ساتھ بھی اس کا خلاصہ لیجئے، کیونکہ اینڈ پہ ہم نے آخری روب جو ہے وہ جلدی میں کیا تھا اور اس میں ہی تبوک کا موقع آیا تھا، اور آج بھی آ رہا ہے آگے، تو یہ سارا کچھ آپ کے لیے اکٹھا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب اس غزوے کا موقع آیا تو گرمی بہت سخت تھی، آپ ذرا اپنے اوپر لیجئے، اور خاص طور پہ جو پاکستان انڈیا سے لوگ سن رہے ہیں اس وقت بھی، اور جو جون جولائی کی گرمی ہوتی ہے، گرمی شدت کی تھی، سفر بہت لمبا تھا، بیابانی راستہ یعنی جنگل تھے، صحرا تھے، کوئی راستے میں کوئی پکنک سپاٹس بھی نہیں تھے، کوئی ریسٹنگ ایریا بھی نہیں ہوں گے، اور دشمن کی فوج کی کثرت تعداد، تمام مشکلات سامنے تھیں، یعنی اتنے راستے میں روڑے تھے کہ اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے اس غزوے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ پہلے سے بتا دیا تاکہ تیاری کر لے۔ اس سے بھی عمل کی بات لکھیے کہ جب کوئی ٹارگٹ بہت بڑا ہو تو پھر سرپرائز نہیں دینے چاہیے، بلکہ پہلے سے اگلے کو بتا دینا چاہیے کہ آج 20 لوگ آ رہے ہیں، کھانا پہلے سے بنا کے رکھ لیں، اور اسی طرح کی باتیں۔ خیر، اللہ کے نبی نے اس ہمت کی بھی نشاندہی کر دی جدھر آپ کے جانے کا ارادہ تھا۔ عام طور پہ آپ نہیں بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے، صحابہ کرام جو قریب ہوتے تھے وہ خود بخود کچھ اندازے لگا لیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کھل کے کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ صدیق کو ہمیشہ پتہ ہوتا تھا، وہ آپ کے سیکرٹری تھے، سیکرٹری، وہ خاص تھے، ان کے ساتھ آپ کا دکھ سکھ اور مشورہ اور سارا کچھ تھا۔ اس جنگ میں کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا ہم کدھر جا رہے ہیں۔ مسلمان بھی آپ کے ساتھ بہت تھے، اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا بھی مشکل تھا۔ ذرا سا نوٹ کیجئے، اللہ اکبر کبیرہ، بدر پہ انگلیوں پہ گنیں گے 313، اور کتنا نام ہوا ان کا۔ ابتدا میں لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور ان تھوڑوں سے اللہ بہت بڑے بڑے کارنامے کروا لیتا ہے۔ تبوک کا موقع آ گیا، لوگ بہت ہو چکے ہیں کہ ان کے نام بھی نہیں لکھے جا رہے، شیٹس ہی نہیں بن پا رہی، حساب ہی نہیں ہم سے ہو رہا جی، ہم اتنے ہزاروں کا حساب کیسے رکھے ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر نقطہ لکھیے، اتنے ہیں نا، کوئی بھی کر لے گا، نہیں میں نے ساتھیوں کو بتا دیا وہ خود ہی کر، میں نہیں ہوں گی تو سارے کر لیں گے، وہ جو کریں گے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ یعنی چھپنا بڑا آسان تھا۔ یاد رکھیے، ٹیم چھوٹی ہوتی ہے نا تو باہر سے خطرے ہوتے ہیں، باہر والے انگلیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ کیا دین کا کام ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ذرا جھانک کے دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، اور وہ چونکہ جڑے ہوتے ہیں نا تو وہ ہر قسم کے فتنے کے آگے ایک دیوار بن جاتے ہیں۔ لیکن جب ٹیم بڑی ہوتی ہے نا، روٹی کی طرح، چھوٹی روٹی ہوتی ہے نا، ہاتھ سے گر جاتا ہے پیڑا، لیکن جب وہ روٹی جھاڑتے جاتے ہیں نا تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے کبھی کبھی، خاص طور پہ اگر آپ نے اس میں آلو ڈالے ہو تو۔ کیسے وہ ٹیم جتنی بڑی ہوتی ہے، جتنے نئے پرانے لوگ اور سے اور آتے ہیں، ایک تو ایمان کا لیول فرق ہوتا ہے، دوسری بات تربیت کا فرق ہوتا ہے۔ جو پہلے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہاتھ لگے ہوتے ہیں استاد کے، اور اس طور کے دیکھیں تو صحابہ کرام کی جو شان، اس بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، السابقون الاولون کے طور پہ، وہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تھے، تو اس بارے میں آپ کو صحابہ کا ایک کردار دکھے گا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر نیکی میں آگے ہوتے تھے۔
یہی تو گلٹ تھا ان کو جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ میں کیا کروں، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ اس وقت کے حالات کیا تھے. یعنی کسی قسم کی کوئی گنجائش نکل رہی تھی کہ اگر کوئی نہ بھی جائے تو اللہ کے نبی تو کوئی نہ پتہ چلے، اور آپ کو ایک دوسرے کے ہر ایک کے اوپر نظر تھوڑی رکھتے تھے. لکھیے چند باتیں. اللہ نے ہر نبی کو ایک پیغام دیا تھا. آیا ہر نبی اسی لیے تھا کہ دنیا میں اللہ کا نام بلند بھی ہو اور اس کا بتایا ہوا طریقہ نافذ بھی ہو. بالکل اسی طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ کو آخری پیغمبر کے طور پہ مبعوث فرمانا یہ کہنے میں صرف ایک بات نہیں تھی، مشکل ترین پروجیکٹ تھا. یہ مشکل ترین منصوبہ تھا اور اس کو کرنا تھا تو ہونا تھا. اللہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسا وسیع انقلاب برپا کر دے تاکہ ایک تاریخ رقم ہو جائے اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تسلیم کر لی جائے اور آپ کا دین ناقابل شکست حد تک ایک محفوظ دین بن جائے اور آپ کی ذات اور آپ کا کارنامہ تاریخ میں اس طرح ثبت ہو جائے، جس کو آپ کہتے ہیں نا مہر لگ گئی، مہر بند ہو جائے کہ کوئی مٹانے والا اس کو مٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اب یہ تو اللہ کا پلان تھا. اس دنیا جس میں اور آپ اس وقت بھی ہیں نا، آپ قلم سے لکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں نے مصحف تھامے ہوئے ہیں نا، اور اگر آپ گھر سے سن رہے ہیں تو آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں. تو یہ پلان، اللہ کا یہ پلانر جس کا تذکرہ آپ آج کی صورت میں پھر پڑھیں گے کہ اسباب کی دنیا میں اور انسانی آزادی کے ماحول میں ہونا تھا. کوئی فرشتوں سے نہیں اللہ نے کرا دینا تھا کہ آؤ فرشتوں تم جلدی سے آؤ اور ادھر مکہ میں اسلام پھیلاؤ، اب چلو مدینہ پہ پھیلاؤ، اب چلو نبی کے ساتھ جاؤ اور فٹافٹ جا کے نا وہ ہرکل کی فوجوں کو شکست دے آؤ اور اسلام کے جھنڈے گاڑتے آؤ. ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے جو انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے میرے جیسے انسانوں کے ذریعے کرنا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہی انسان جب اصحاب رسول کی صورت میں ڈھلے تو وہ ناقابل شکست بن گئے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو چند جملے آپ کو عظمت صحابہ کے لکھانے لگی ہوں، رش کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہتے ہوئے، اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہم جعلنا منہم. آج 2022 اور اس سے آگے پیچھے کی صدیاں، آج کا یہ دور دوبارہ ایسی شخصیات کو جو ٹھکی ہوئی ہوں، جو جمی ہوئی ہوں، ڈھونڈ رہا ہے. کیونکہ اگر اس دور میں اسلام کو غالب کرنا تھا تو آج کون سا اسلام غالب ہو چکا ہوا ہے؟ آج بھی مغلوبیت کی حد ہے. چنانچہ صحابہ کرام کو اللہ نے اس منصوبے میں شامل کیا. کبھی بھی آپ نے کوئی پروجیکٹ کیا نا تو پہلے تو آپ ڈھونڈتے ہیں پروجیکٹ مینیجر کون ہے، پھر آپ اس کی ٹیم بناتے ہیں. اتنا بڑا لقب، اتنا بڑا ٹائٹل صحابہ کو ملا کہ اللہ نے کہا کہ کام تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے لیکن تم اس کے ہیلپر ہوگے، تم انصار اللہ ہوگے. یہ اس پارے میں آیت 100 میں آپ سنیں گے. ابھی سورت میں توبہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کو جب پتہ چل گیا کہ نبی نے بھی یہ کام ہمارے ساتھ ہی مل کے کرنا ہے تو انہوں نے پھر اپنی جان کو جان اور اپنے مال کو مال نہیں سمجھا. جملہ لکھیے. جن کو بڑے کام کا حصہ بننا ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنی جان کو جان اور اپنے مال کو مال نہیں سمجھتے. دوسرا کارنامہ ان کا کیا تھا کہ انہوں نے اپنی انا کو کچلا. تیسرا کارنامہ کیا تھا کہ اپنے تاج کو اپنے پیروں تلے روند دیا. وہ تاج جو خود پسندیوں کے اور انڈیویجولزم کے سروں پہ رکھ دیے جاتے ہیں نا، کبھی کوئی عزت کرتا ہے، کوئی پیار کرتا ہے، کوئی مٹھائی لے آتا ہے، کوئی پھولوں کا گلدستہ پیش کرتا ہے. صحابہ بھی یہ سب لے سکتے تھے لیکن انہوں نے اس مشن کا حصہ بننے کے لیے نبی کے ذریعے اس غلبہ اسلام اور اس قرآن کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچانے میں صحابہ نے کیا کیا قربان کیا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے گھر دے دیا. بھئی یہ کیا بڑی چیز تھی اور کہاں جا کر دیا؟ 9 ہجری میں. ابو بکر نے تو زندگی کے قدم قدم پہ لمحے لمحے دیا اسلام کو. اپنی انا دی، اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑا اور ان چیزوں کی طرف بڑھے جو ان کو پسند نہیں تھی. یعنی یہ کوئی ایک دفعہ ون ٹائم نہیں کہ آپ 1 کروڑ روپے کی ڈونیشن دے کے چلے جائیں. پھر آپ جہاں 1 کروڑ ڈالتے ہیں نا تو آپ کا آدھا دل ادھر آ جاتا ہے. پھر آپ 1 اور کروڑ ڈالتے ہیں نا تو وہ پھر آپ کا پورا دل بن جاتا ہے. پھر جو آپ کا ایکسٹرا زندگی میں اس میں حصے ڈلتے جاتے ہیں وہ آپ کی یو ول اون اٹ.
وہ آپ کی پہچان بن جاتی ہے چیز. آج تک ہم نے اپنے بچوں کو کبھی تانے نہیں دیے کہ کتنے لاکھوں کا دودھ پی گئے ہو، آج تک تمہیں کتنے یورو کی کتابیں لے دی میں نے. وہ آپ کی چیز بنتی ہے. تو یہ جو صحابہ کا ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، وہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، تو آپ اور میں تو ایک سیکنڈ میں کر سکتے ہیں. شرط دیکھیے، اپنے آپ کو اس مشن کا حصے دار بنا لیجئے، بھائی وال بن جائیں، شراکت دار بن جائیں. کام اللہ نے کسی ایک سے لینا ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ جو ساتھی بنا دیتا ہے وہ برابر کے شریک ہے. المرء مع من احب. وہ صحابی کی بے چینیاں تھی کہ اللہ کے نبی یہاں تو جب کبھی اداس ہوتا ہوں تو آ کے آپ کو دیکھ لیتا ہوں اور پھر میرے دل کو سکون مل جاتا ہے. جنت میں چلا بھی گیا تو کیا بنے گا؟ وہاں تو آپ کے بڑے اعلیٰ مقام ہوں گے. جیسے دنیا میں وزیر مشیر تو کہیں اعلیٰ ہائی اسکٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ساتھ کرندے گئے ہوتے ہیں، کچھ جرنلسٹ آتے ہوں گے، کوئی کوچ، وہ کوئی رپورٹیں لینے والے، ان کو بھی بڑی اچھی جگہ رکھتے ہوں گے، لیکن سیم جگہ تو نہیں رکھتے ہوں گے. تو اللہ کے نبی وہاں اگر میں اداس ہو گیا تو میں کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ اس پہ کہا تھا المرء مع من احب. غم نہ کرو، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. اب اللہ کیسے اپنے نبی کے صحابہ کو جنت میں آپ کے ساتھ کرے گا یہ مجھے آپ کو نہیں پتا، بس جب ہوگا تو ہم دیکھیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل کر لے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ فاکتبنا مع الشاہدین. پڑھ کے آئے ہیں پیچھے. ہر دور کے شاہد بن جائیے. اور شاہد کون ہوتا ہے؟ جو شہادت حق کی گواہیاں دیتا ہے، کبھی بول کے، کبھی سن کے، کبھی جھاڑو لگا کے، کبھی پوچھا لگا کے، کبھی بچوں کو کنٹرول کر کے، کبھی کھانوں کے پتیلے پکا کے، کبھی رائٹ دے کر، اور کبھی لوگوں کو اس دعوت کی دعوت دے کر. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا، ہر ایک نے وہی کرنا جو اللہ نے اس کو خوبی دی. جیسے آپ گاڑی میں ایک سٹیئرنگ دیکھتے ہیں، ایک بریک ہے، ایک کلچ ہے، ایک سیٹیں بھی ہیں. اب وہ ساری ملتی ہیں تو گاڑی بنتی ہے نا. تو اب بعد میں کہیں گے کلچ زیادہ اہم ہے، بریک اہم نہیں، تو پھر دیکھیے کہاں گاڑی ٹھکتی ہے. اور سیٹوں کی تو کوئی حیثیت نہیں، تو چھکڑا باندھ دیجئے پیچھے. تو یاد رکھیے ہر بندہ اہم ہے، شرط ہے کہ وہ اس مشن کا حصے دار ہے. صحابہ کرام نے اس رستے میں ناقابل برداشت کو برداشت کیا. یہ جیمز ہیں آپ کے لیے. صحابہ نے ناقابل برداشت کو برداشت کیا. انہوں نے نہ ماننے والی بات کو مانا، اور پیغمبر کو پانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا. اور کسی بھی شرط اور کسی بھی تحفظ کے بغیر وہ آپ کے شریک کار بن گئے. انسیکیورٹیز نہیں تھی، تحفظات نہیں تھے. ہم کہتے نہیں میرے کچھ نہیں تحفظات ہے، ذرا پہلے میرا مائنڈ کلیئر کر دیجئے. صحابہ نے نہیں پوچھا. تو حقیقت کیا ہے کہ صحابہ رسول انسانی تاریخ کا ایک منفرد، ایک یونیک گروہ تھا، اور ان کی عظمت کو کوئی بیان کر نہیں سکتا. کوئی لفظ نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ ان کی بات کر سکے اور ان کے بارے میں جانے. تو کعب بن مالک اسی ٹیم کا ایک فرد ہے، اسی کہہ لیجئے کہ سفر کے اور اس راہ کے راستے میں چلنے والوں میں ایک تھے. تبھی تو دیکھیے آپ کو ان کے الفاظ سے سچائی نہیں دکھ رہی. کہتے کوئی چھپنا چاہتا تو چھپ جاتا. یہ ایسی ہے کہ آپ کے اس ہال میں اگر کھچا کھچ بھرا ہوا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا. میں خود اکثر پوچھتی ہوں، کبھی جات کے خیال آئے نا اور کسی سے نظر نہ ملے، میں نہ دیکھوں، تو میں ساتھیوں سے پوچھی آج وہ نہیں آیا؟ کہتے آئے تھے. اچھا وہ نہیں، وہ ادھر بیٹھے تھے، وہ ادھر بیٹھے تھے. نہیں پتہ چلتا. کوئی ہر ایک کو بندہ سامنے شیشے میں تو نہیں اتار کے بیٹھا تھا. تو کہتے کہ بہت ممکن تھا کہ پتہ نہ چلے سوائے اس کے کہ اس کے متعلق وحی نازل ہو. یعنی آج تو ہم اپنے ظاہر پہ قیاس کر لیتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی کو تو خبر مل جاتی تھی. آگے ہم پڑھیں گے جا کے اللہ کے نبی کی ازواج کو بھی ایک دھڑکا تھا کہ اگر ہم آپ کو یہ بات نہیں بتائیں گے تو وحی کے ذریعے بتا دے گا. تو آپ کو کس نے بتایا؟ کہا کہ مجھے اس نے بتا دیا جس کو سب کچھ پتہ ہے. ہاں یاد آ رہی ہوگی سورت لما تحرم ما حل اللہ لک، سورت تحریم ہے، آخری سورت ہے پارے کی. تو نبی کو تو اللہ نے بتا دینا تھا. کہتے ہیں گویا کہ یہ بھی ہوا. خیر، اللہ کے نبی جب اس غزوے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سائے میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے. اللہ کے نبی بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی. لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کل سے میں بھی تیاری کروں گا، اور اسی طرح ہر روز اسے ٹالتا رہا. ہم اس آئینے میں خود کو دیکھیں، پتہ نہیں ابھی تک ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور ہم تھوڑے سے کاموں پہ راضی ہو گئے.
وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی اللہ تمہیں پورا باغ دینا چاہتا ہے اور تم ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہو. ہم کبھی کبھی اپنی ایک چھوٹی سی نیکی پہ بڑے راضی ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ ہم سے نیکیوں کی فصلیں اور پورے پورے کھیت تیار کروانا چاہتا ہے. سو سو کر کریں گے کیا؟ کھا کھا کر کریں گے کیا؟ بازاروں میں مخشوں میں گھوم پھر کے کریں گے بھی کیا؟ اللہ آپ کو وہ دے دے گا جو آپ کے پاس ہوگا. نہیں، آج میں نہیں جا سکتی، آج میں نے یہ شاپنگ کرنی، آج میں نے عید کی تیاری کرنی، آج میں نے اس کی کرنی. اللہ آپ کو ساری چیزیں دیتا ہے. خیر، قصہ مختصر کیا کہا، کہتے ٹالتا رہا اور مجھے یہ پتا تھا مجھے آسانیاں میسر ہیں. میری تو گاڑی اتنی اچھی ہے، میں تو دیر سے بھی نکلوں گا تو جلدی پہنچ جاؤں گا. اور یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل بھی کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے. اس وقت تک میں نے تیاری نہیں کی تھی. اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھا لیا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا. سچ بتائیے، یا تذرون والا پارا کتنا ریلیٹڈ ہے اس واقعے سے. اور یہ جو میں آپ کو سنا رہی ہوں نا، یہ پوائنٹس آپ کو صحیح بخاری سے لے کے دے رہی ہوں. بعد میں آپ جا کے اس کو پڑھیے گا. ہم نے احادیث کو چھوڑ کر لفاظی پہ زور دیا اور کلابے ملا دی اور نہ جانے کیا محفلوں کو گرمانے کے لیے لچھے دار تقریریں کر دی. نہیں اثر ہوگا. وقتی طور پہ لوگ روئیں گے بھی دھوئیں گے، تاثیر نہیں ہوتی. تاثیر یا تو قرآن کی آیت سن کر ہوتی ہے یا حدیث میں ہوتی ہے. حالانکہ بات بوجھل ہو جاتی ہے پڑھ کے سنانے میں، لیکن شرح صدر بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی جو بات کر رہا ہے خود سے نہیں کر رہا.